احتلام ہو گیا، اگر مرد کو جنابت ہو گئی تو مسجد میں آنا حرام ہے اس کے لیے، مسجد میں آنا حرام ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آپ نہیں آ سکتے، بغیر وضو کے آ سکتے ہیں، لیکن جنابت کی حالت اگر ہے مسجد میں قدم بھی رکھو گے حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ کے گھر سے متصل لگا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر فاطمہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اب ان کے لیے نہانے کا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کے حالت میں صرف علی کے لیے مسجد میں آنا حلال ہے، باقی کسی کے لیے نہیں، صرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے حلال قرار دیا گیا کہ اگر اس حالت میں یہ مسجد میں آئیں تو ان کے لیے حلال ہے۔ یہ شارع اسلام ہے، یہ بانی اسلام ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اختیار ملا ہے، کچھ نہ کچھ سب کو خصوصیات ملی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد نبوی کے آس پاس جس کے بھی مکان کی کھڑکی کھلتی ہے وہ بند کر دیں، مسجد کی طرف کھڑکی نہ کھولیں، منع تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ابوبکر صدیق کی کھڑکی کے، ابوبکر صدیق کی کھڑکی اگر مسجد نبوی کی طرف کھلی رہے ان کے لیے جائز ہے۔ یہ شرعی اختیارات میں بتا رہا ہوں، شرعی اختیارات، حتیٰ کہ آپ کو اس سے بھی اعلیٰ قسم کی اگر میں بات بتاؤں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں سنا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں، کہا کتنی نمازیں؟ کہا فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 نمازیں دن میں فرض ہیں۔ وہ صاحب آئے، کہا میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو، ڈسکاؤنٹ، ان کو کنسیشن چاہیے تھا۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 5 نہیں پڑھ سکتا، 3 میرے لیے کہہ دیجئے، میرے لیے 3 کر دیجئے فرض، میں 3 پر ہی ایمان لاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے 3 ہی نماز۔ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ غوث و خواجہ کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی۔ تاریخ میں یہ روایت تو ہے وہ اسی شرط پر ایمان لائے کہ میں 3 ہی پڑھوں گا، 3 کی مجھے کنسیشن ملے، 2 کی کنسیشن ملے، 3 پر میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لائے۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں زندگی بھر کبھی 3 نہیں 5 ہی پڑھا۔ یہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جس کو نماز کی لذت مل جائے اس کے 5 بھی کم ہے، اس کے لیے 5 بھی کم ہے جس کو نمازوں کی لذت ملے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر سے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مختار بنایا ہے کہ وہ دینی معاملات میں جس کو چاہیں جو چیز حلال فرما دے وہ حلال ہے، جس کے لیے جو چیز حرام فرما دے وہ حرام ہے۔ یہ خصوصیت پھر اسلام میں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، یہ خصوصیت کسی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ آج اگر آپ نے کسی شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیا اور حلال جو شریعت میں اس کو حرام کہہ دیا تو صرف گنہگار نہیں کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ شریعت کے حلال کو حرام، اگر مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا شراب حلال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، صرف وہ گنہگار نہیں، پینے والے کی بات الگ ہے، پی رہا ہے حرام سمجھ کے پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہا یہ حلال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ کافر ہو گیا۔ نماز کو اگر کسی نے کہہ دیا یہ حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ تو صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے۔ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ عطا کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بے حساب عطا کیا، آخرت میں بھی بے حساب عطا کیا۔ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا میرے عزیزو، دنیا میں کوئی اپنی طاقت سے کچھ نہ کچھ چیزیں عطا کر سکتا، لیکن صحابہ نے حضور سے مانگا تو کون سی چیزیں مانگی؟ سیدھے جنت مانگا ہے، سیدھے جنت مانگا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ جو دنیا میں جنت تقسیم کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی قبر انور سے ہم کو رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟
مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے. جو رسول دنیا میں یہ کہہ دے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, سعید فی الجنہ, زید فی الجنہ, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, یہ 10 لوگوں کے نام گنائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہا یہ جنت میں ہے, یہ جنت میں ہے, یہ جنت میں ہے. مجھے بتاؤ جنت کسی گھر کا نام ہے جو دنیا میں جس کی ٹکٹ کوئی بھی بانٹے؟ آپ میں سے ہے کسی کو اختیار؟ یہ صرف وہی تقسیم کر سکتا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے. تم جسے چاہو جنت دے دو اور جس سے رسول منہ پھیر لے اس کے لیے دوزخ ہے. ہم جنت کس کو مانتے ہیں؟ جو رسول کے در سے ہی ملے. اب مجھے یہ بتائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی, اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے, ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی. اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے, اتنی بڑی چیز. اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟ کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ, مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے, یہ فرما دیا. اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے, یہ گارنٹی ملی. اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ, جنت میں ہے. اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی, قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. تیسری گارنٹی یہ ملی قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہو جائے گا. چوتھی گارنٹی یہ ملی کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزرو گے, اس لیے کہ حضور نے جنت کی جو خبر دی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نکل گئی. میرے عزیزوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی چیزیں جب کسی کو نواز رہے ہیں, اب اگر ہم اپنے گھروں کی فریادیں میرے آقا کو سنائیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے, کسی اور کو کیوں دقت ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور امت کو نوازنے کے لیے ہی عطا کیا ہے. رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بھولی بھالی امت کی وہ دستگیری فرمائے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا اور بعد وفات بھی کر رہے ہیں, بعد وفات بھی کر رہے ہیں. میرے عزیز, اختیارات کی بات اب میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اختیارات کتنے رکھتے تھے یہ تو ہم حساب نہیں کر سکتے. نمازوں کے معاملے میں حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے, روزوں کے معاملے میں جو حضور نے فرما دیا وہ شریعت ہے. اب ایک صحابی آئے, دیکھیں یہاں میرے آقا کا انعام و اکرام اور آپ کی عطائیں, قانون سب کے لیے برابر ہے. آج جو جج ہے وہ بھی کسی کو قانون سے الگ نہیں کر سکتا, اس کے پاس بھی اختیار نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون ساز ہیں, قانون بنانے والے. وہاں پر کسی کے لیے ایکسپٹ رکھا جا سکتا ہے. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ توڑ لیا, روزہ رمضان کا روزہ میں نے توڑ لیا, کھا لیا, کیا کروں؟ کہا کفارہ ہے, جان بوجھ کر کے جو روزہ توڑے گا کفارہ ہے. کیا ہے کفارہ؟ کہا یا تو ایک غلام کو آزاد کر, یا تو پھر 60 روزے کنٹینیو رکھ, 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا. ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑے گا, یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس صحابی نے کہا لا اجد شیئا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تینوں میں سے میرے سے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں ایسا ہوں نہیں کہ غلام آزاد کروں, اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے رکھوں. ایک ہی توڑ دیا, 60 کہاں رکھوں؟ اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات میری طاقت سے باہر ہے. یہ 3 آپشن تھے لیکن تینوں کرنے کی طاقت نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا, اب اس کے بعد میرا اختیار نہیں ہے, جو چاہے, اللہ کا حکم تھا میں نے سنا دیا. نہیں, بٹھایا, تھوڑی دیر انتظار کرو. محفل میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئے, کھجوروں کا ٹوکرا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا, اس صحابی سے کہا جا پورے مدینے میں یہ خیرات کر دے, تیرے روزوں کا کفارہ ہو جائے, یہ بانٹ دے,
روزوں کا کفارہ ہو, تیرے ایک جو توڑا ہے روزہ وہ کفارہ ہو گیا. سنو میرے عزیزو, ابھی یہی بات ختم نہیں. وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں, کوئی نہیں ہے, کس کو تقسیم کروں, کس کو کھلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود کھا لے, کفارہ ادا ہو جائے. یہ ہے شان اختیار. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے. اسی لیے ہمارے مرشد نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دیں. میرے عزیزو, یہ دنیاوی شان ہے, آخرت کا معاملہ تو یہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن بھی اختیار دیا جائے گا, رسول جسے چھو لے وہ جنت میں چلا جائے. یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے میرے عزیز, جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کے منکر ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہوگی, پیدل ہو چکے ہیں. کیونکہ حدیثوں میں یہاں تک پڑھ لیا کہ ایک عالم بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن, حافظ بھی, ایک حاجی بھی شفاعت کرے گا, اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا, آؤ میں بتاتا ہوں اختیار کتنا ہوگا. اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں, میں کہاں ڈھونڈوں؟ پورے محشر کے میدان 3 ایڈریس حضور نے بتائے ہیں, 3 پتے بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے میں پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں, یا تو تم مجھے میزان عمل کے پاس دیکھو گے جہاں ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے, یا تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے جہاں کوئی گر رہا ہوگا میں سنبھال رہا ہوں. یہ 3 جگہ تم مجھے ڈھونڈ لینا, میں مل جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک کی رفاقت نصیب کرے.